جی دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج بہت عرصے کے بعد جو ہے میری آواز سننے کے سلسلے میں اس ویڈیو کو لے کر آئی ہوں۔ بہت عرصہ گزر گیا، بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ ڈسٹریکشن بہت زیادہ آ چکی تھی، لیکن بہرحال کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیوں ویڈیو بنانے کا مقصد بنا میرا۔ کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک پیٹ ہے، ایک طوطا ہے، پیر تھا اور دوسرے کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اینی ہاؤ میں اس کی پکچرز وغیرہ لگاتی ہوں اور تھوڑا سا اس کو فن میک کر دیتی ہوں وٹ ایور۔ وہ بڑا اسپوائلڈ قسم کا بچہ ہے ہمارا۔ تو اس میں کسی نے بڑا ویلڈ کویسچن ایک کیا تھا کہ آپ نے اسے قید کیوں رکھا ہوا ہے نا، آپ اسے آزاد کیوں نہیں کر دیتی ہیں؟ اور میرا ایک واضح جو ہے یا ابرپٹ آنسر ان کو یہی تھا کہ نہیں۔ تو پھر مجھے لگا کہ وجہ جو ہے وہ بھی بتانی چاہیے، کیونکہ ان کا یہ پوائنٹ بھی بالکل ویلڈ ہے کہ اگر آپ اتنا بات کریں ان کے بارے میں تو پھر قید کرنا تو کسی طرح بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے، کم از کم ان کے لیے جو کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ بولتے ہیں یا ان کے حقوق کے لیے بولتے ہیں وٹ ایور۔ تو کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ مین چیز اچھا ہے کہ اگر آپ نے سب کو سنتا ہے اس چیز کو آگے میری ویڈیو بے شک فارورڈ مت کیجیے، اپنے عمل سے اس چیزوں کو فارورڈ کیجیے، اپنے ڈسکشن اپنی ٹاکس کو فارورڈ کیجیے۔ فرسٹ آف آل یہ کہ اگر آپ پیٹ لیتے ہیں کوئی بھی پرندہ، جانور وٹ ایور، تو ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو رکھا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جانور جو ہے بہت جلدی ہمارے اوپر ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے اس کو رکھا، آپ نے اس کو کیئر دی، وہ بیمار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ اس کے پاس ہیں، اس کو کب کھانے کو چاہیے، آہستہ آہستہ اس کی ڈیلی کی روٹین بننا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ دے آر دا ون، اور ہی اور شی از دا ون، کہ جو مجھے پروٹیکٹ کریں گے۔ اس کو ڈر لگے گا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ آپ کے پاس آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ایک بہت عرصہ ہوتی رہے تو پھر وہ ٹوٹلی آپ پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کی جو ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے، جس کو آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کیجولی، کہ جو ان کو پریکٹس ہوتی رہتی ہے عام حالات میں جب وہ آزاد ہیں، کہ اپنے وقت کا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں کہاں ہم نے ہنٹ کرنا ہے، کہاں ہم نے خود بچنا ہے اپنے سروائیول کے لیے، وہ خود سے ان کی پریکٹس بہت زیادہ یا ٹریننگ ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس وقت وہ بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ چکے ہوتے ہیں، وہ آپ پہ ریلائی کر رہے ہیں۔ ایون کہ جو آپ کے ڈاگز یا کیٹ ہیں وہ تو اگر خواب میں بھی ڈر جائیں تو تب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کے پاس ہیں یا اگر آپ ان کو کنسول کرتے ہیں تو بہت جلدی وہ ٹھیک ہوتے ہیں، یا اگر ان کو فٹس وغیرہ پڑتے ہیں اس میں بھی اگر ان کا آنر جو ہے وہ اگر پاس ہو، وہ بہت جلدی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور جلدی کام ڈاؤن ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگین آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا سائنٹیفک تھیریز یا آپ میڈیکل پہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک جرنل سا ایک رویہ ہے جو کہ ایک اسپیشی کا دوسرے کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، انٹر ڈپینڈنسی ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس میں اسی طرح ہمارے پاس بھی ہے۔ ہمارا طوطا اب تقریباً بڑا ہونے والا ہو گیا، اس کو 18-19 سال آلموسٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ ٹوٹلی ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو سردی لگتی ہے، اس کو ڈر لگتا ہے، ہمیں نہیں دیکھے گا تھوڑی دیر تو یہ بالکل گھبرا جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کو جس سے بہت زیادہ اٹیچ ہے، اگر وہ آپ کو 1-2 دن نظر نہیں آتا تو یہ لٹرلی 1 سے 1.5 دن تک کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اب کیا ظاہر کر رہی ہیں کہ اب ہم ان کو اگر آزاد چھوڑیں گے اس بات پر تو یہاں ہم ان کے اوپر مزید ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ان سے تمام ان کی جو ایک ایکسٹنکٹ کہہ لیں آپ، یا ان کی جو ایک ٹریننگ تھی وہ تو ہم نے نہیں کروائی، وہ چھین دی۔ آپ نے ان کو بالکل اپنے اوپر ڈپینڈنٹ کروایا، اور اب آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں کہ جی جاؤ آپ جیسے مرضی رہو۔ رات کہاں گزاریں گے، کھانا کیسے کھائیں گے، ان کو نہیں پتہ ہنٹ کیسے کرنا ہے۔ اور پھر باہر کے جو آزاد پرندے ہیں، جن کو عام طور پہ ہم جنگلی پرندے کہہ دیتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسے ڈومیسٹک ہوئے ہوئے جو پرندے ہیں ان کو اپنے کمیونٹی میں ویلکم نہیں کرتے، ان کو بہت جلدی مار دیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی، اس خوف میں بھی، ان کے جو ذہن میں امیج ہے وہ آپ ہی کا آ رہا ہوتا ہے کہ یہ آئیں گے اور یہ ہمیں یہاں سے لے جائیں گے۔ تو اس وقت جو ہے اگر آپ پوری طرح ان کو ڈپینڈنٹ کر چکے ہیں، تب اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اب آپ ان کو آن کریں، ہر حالت میں ٹل دیئر لاسٹ بریتھ آپ ان کو آن کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اب آپ ان کے ساتھ زیادہ ظلم کریں گے جب آپ ان کو اس طرح سے چھوڑیں گے، ان تمام چیزوں میں بالکل ہیلپ لیس، بالکل بے یار و مددگار، کیونکہ انہوں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں رکھیں۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ہمارے ہاں کہ میرے پاس جو پیٹ سے یہ دونوں پرندے آئے تھے تو یہ بہت چھوٹے سے بچے تھے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا ظلم جو ہے آئی ریئلی ایڈمیٹڈ کہ یہ ہوا تھا ان پر کہ بہت چھوٹے سے بچے تھے جن کو گھونسلے سے اتار دیا گیا تھا۔ ہم بھی بہت چھوٹے تھے، اس لیے ہمارے جو فادر ہیں انہوں نے خوشی منا کے دیے کہ اچھا جی بچوں کو یہ پسند ہے تو وہ لے آئے ہیں۔
ہم بھی چھوٹے تھے اس لیے آئیڈیا نہیں تھا کہ ہوا کیا، اس وقت ہم بہت خوش تھے کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ پیٹس ہیں، پرندے آ چکے ہیں. ہاں ایک چیز ضرور پازیٹیو تھی کہ فرام دا ڈے ون ہم نے ان کی ہمیشہ کیئر کی، کبھی نگلیکٹ نہیں کیا. کوئی ایشو بن جائے اپنی ذات سے زیادہ ان کا خیال رکھا ہے. بیمار ہوتے تھے، کسی وجہ سے زخمی ہو گئے ہیں، ہر چیز میں دے ریلی کم فرسٹ. یہ تمام چیزیں ہم نے ضرور رکھی، لیکن موسٹلی جگہوں پر ایسا نہیں ہے. آپ لاتے ہیں، آپ پنجرے میں قید کر دیتے ہیں، یا ان کو بیچاروں کو باہر گراج میں پنجرا بنا دیتے ہیں اور سارا دن چیختے رہیں. آپ مڑ کے ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. ان کی چیزیں گندی ہیں تو 2 دن بعد یاد آ جائے گا، دل نہیں کر رہا، وقت نہیں ہے. ویسے بھی ہمارا لیول میچ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی، ہم ذرا اوپر کے لوگ ہیں اور یہ پرندے جانور جو ہمارے لیول پر نہیں ہوتے. اس طرح بہت سے مر جاتے ہیں، بہت سب کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، جراثیم بھی وہاں پر آنا شروع ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ آپ سے یہ چیز چیک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا، آپ ہمیں پکڑ کے لے کر آئے تھے. جب وہ اپنی آزاد فضاؤں میں پھرنے کے قابل تھے اس وقت آپ ان کو لے آئے. اب اگر آپ ان کو پوچھنا بھی گوارا نہ کرو، یا اپنے شرارتی بچوں کے ہاتھ میں دے دو کہ وہ مسلسل تنگ کرتے رہیں. بچے باجے بجاتے ہیں، بچے ان کو تنگ کریں، دم کھینچیں ان کی بیچاروں کی، ان کے پنجروں کو گرائیں، زور کریں. وہ چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر ان پہ پینک اٹیک آنے لگتے ہیں. تو اگر آپ اتنی ساری چیزیں کر نہیں سکتے ہیں تو اس کے لیے جو میرے پاس پہلے آپ کو حل ہے کہ 100 دفعہ سوچیں. فیشن میں جی ہمارے بچوں کو پسند ہے تو ہم بچوں کے لیے پیٹ لے کر آ رہے ہیں، پرندہ، کتا، بلی، واٹ ایور. ایون کہ فش بھی جو ہم چھوٹے سے ایکویریم میں اپنی طرف سے ڈالتے ہیں. سوچیں، 100 دفعہ سوچیں کہ آپ ان کی ذمہ داری لے سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھ سکیں، ان کو ٹرین کر سکیں، ان کو بتا سکیں کہ جسٹ لائک یو پیپل دے ریئلی ہیو فیلنگس ٹو. اوکے، ان کو پین بھی فیل ہوتی ہے، وہ ڈرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ شرارتوں سے آپ کے دوست بھی نہیں بنیں گے، اور ویسے بھی کسی بھی جاندار کو ٹریٹ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہی بچے باہر بھی بیچارے کتوں کو، بلیوں کو پتھر مارتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، ان کو ڈراتے بھگاتے بھی نظر آئیں گے، اور ان کے فیملیز یا ان کے پیرنٹس کھڑے وہاں پر ہنس رہے ہوں گے لٹرلی، لیکن وہ اس کو چینج نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ جیسے ہمیں بہت شوق تھا، آئی جسٹ لو پپیز، اور یہ بلیاں بھی بہت اچھی ہیں، لیکن مجھے کتے جو ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گھر میں سب اپنی اپنی جگہوں پر بہت مصروف ہیں. تو ہم نے ہر دفعہ، پیشن تھا ٹھیک ہے رکھ سکتے تھے، لیکن نہیں رکھا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس اس وقت اتنا افورڈ اگر ہم نہیں کر پا رہے کہ اس کی ویکسینیشن یا اس کے میڈیکل پر لگا سکیں، اس کی ہائیجین کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اس کے کھانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اس کی ہر چیز کو ہم نے چیک کرنا ہے، کیونکہ اب وہ ہمارے پاس ریلائی کر رہا ہے. وہ ہماری طرح ہیومن بینگ نہیں ہے کہ وہ اپنی انٹلیکچوئل پاورز کے ذریعے وہ خود سے ہر چیز کو کر سکے. اگر آپ کے پاس وقت نہیں، آپ کے پاس اسٹرینتھ نہیں، آپ کے پاس اسٹیمنا نہیں، آپ کا دل نہیں کرتا، تو مت لے کریں. یہ آپ ان کے ساتھ زیادہ ظلم کرتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا ظلم وہ لوگ کرتے ہیں. اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی، جو کچھ عرصہ کے لیے رکھیں گے، پھر جیسے ان کو پتہ لگتا ہے کہ تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو ہم نہیں نبھا سکتے، گیٹ کھولتے ہیں اور ان کو باہر کر دیتے ہیں. یہ کوئی رویہ نہیں ہے، کم از کم اگین کہ آپ کے انسان ہونے کا ثبوت یہ نہیں دے سکتا. اسی لیے کیا آپ 4 دن سوچ بھی نہیں سکتے، آپ اپنے پیپر ورک بھی نہیں کر سکتے کہ ہاں اتنے پیسے مجھے میرے استاد کے اوپر لگیں گے جب تک وہ میرے ساتھ رہے گا، تو مجھے یہ لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ زبردستی آپ کو نہیں کہہ رہے. فش کا بھی یہ ہوتا ہے، کئی دن پانی گندا رہے گا، یا زیادہ بڑی فش ہوں گی اور بیچاروں کا جو ٹینک ہے یا ایکویریم جس کو ہم کہہ دیتے ہیں وہ چھوٹا سا ہوگا. اب آپ اتنی بڑی فش کو وہاں پر ڈال رہے ہیں، اس بیچاری کو اس کے ہیبیٹیٹ سے نکال کر، اس کے بعد آپ مڑ کے بھی نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی. آپ کو کیا استھیٹک جو ہے فیلنگز اس سے عادت نہیں ہے. یا تو آپ اس کا باقاعدہ خیال رکھیں. پیٹس کوئی بھی ہوں، آپ کا ٹائم دینا ان کو ضرور بنتا ہے. آپ ان سے باتیں کریں، چاہے وہ مچھلی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے سانپ ہی کیوں نہیں پالا ہوا ہے، یا آپ کو سنتے ہیں، یا آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ کے ساؤنڈ کو جو ہے رسپونڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اتنی اگزامپل لے لیں کہ ہمارا جو یہ طوطا ہے جب ڈرتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں، تو اس کو جب ڈر لگتا ہے تو یہ بھاگ کر میرے پاس آتا ہے. اینڈ کین یو بلیو کہ جب یہ ڈرا ہوتا ہے تو اس کے پنجوں کی گرپ جو ہے میرے ہاتھ پر
اتنی شدید ٹائٹ ہوتی ہے، اور یہ اس کا ٹرسٹ ہے جو بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ مجھے جو ہے نا بچا لے گی، کوئی بلی کا خوف ہے یا وٹ ایور. سوری. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، یہ بھی کچھ دن پہلے بہت غلطی سے ایک بلی کا بچہ یہاں پہ پھیرا تھا. وہ دروازہ بہت ہی مسٹیکنلی کھلا، وہ اسپیڈ سے آیا کیونکہ وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، ہمارے گھر کے نا بیک یارڈ سے نکلنا چاہتا تھا، پھنس گیا تھا. رستے میں طوطا بیٹھا ہوا تھا ہمارا لاؤنج میں، اور اس نے ایک دم اس کو دبوچا ہے گردن سے، اس کو لیکنے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. ظاہر ہے اس کی چیخوں سے میں فوراً بھاگ گئی ہوں اس کے پیچھے، اور طوطا بالکل چیخ رہا تھا، وہ خوف میں تھا، اور اس نے وہ بھی بیچارہ ڈر کے جو ہے وہ پورے گھر میں گھوم رہا تھا لیکن اس کو چھوڑ نہیں رہا تھا. بہرحال میرے بہت زیادہ رسپونڈ کرنے پہ اس نے بلی کے بچے نے اس کو چھوڑ دیا اور خود باہر کو بھاگا. کہنے کا مقصد یہ کہ چلو ہمارا طوطا تو بچ گیا. 2 دن بہت ڈرا رہا، اور اس کے ڈر کو نکالنے کا طریقہ یہی تھا کہ ہم گھر والے تھوڑا تھوڑا ٹائم اس کو بار بار دیتے تھے، یقین دلانے کے لیے کہ ہم ادھر ہی ہیں. آہستہ آہستہ وہ نارمل ہونا شروع ہوا. لیکن اس بلی کے بچے پہ بھی ہمیں غصہ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ بھوکا تھا. اس کے سامنے ایک شکار آیا، اس نے اس کو پکڑ لیا. ہاں ہم نے بچا لیا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ کاؤنٹ کرتی ہیں. سیکنڈ چیز یہ کہ آپ نے کبھی رکھنا ہے، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہم یہ سب کر سکتے ہیں، ہم ان کو اپنی فیملی کی طرح رکھیں گے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، تو پھر ایک چیز کا دھیان رکھیں. ہم نے غلطی کی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اب ہم اپنے پرندوں کو یا طوطوں کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ وہ ایک دن بھی سروائیو نہیں کریں گے باہر. اس لیے اب جب تک یہ ہیں ہماری ذمہ داری ہیں اسی طرح پہلے دن کی طرح سے. پرندے آزاد فضاؤں کے عادی ہوتے ہیں، ان کو قید کرنا بہادری بھی نہیں ہے، اچھی بات بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ پرندے اٹھا کے رکھ لیتے ہو، مختلف قسم کے طوطے اٹھائے اور بیچاروں کو باندھ لیا. یہ مت کریں، ان کو آزاد پھرنے دیں، ان کو اڑان چاہیے، اپنے جیسوں کے ساتھ رہیں. جو جانور خود گھر مانگتے ہیں ان کو اپنے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں ہوتے. ان میں کتے آتے ہیں، ان میں بلی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں رکھنا، حالانکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے اور یہ آپ سے خود مانگ رہے ہوتے ہیں ہوم، فیملی. اور جو نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو کھینچ کھینچ کے جو ہے ہم نے اپنے پاس جو ہے وہ قید رکھنا ہوتا ہے. اسی وجہ سے کہ جیسے ان کا سوال بالکل ویلڈ تھا کہ آپ نے پھر کیوں رکھا ہوا ہے، تو مجھے اس کا آنسر کرنا تھا کہ ہاں اگر بہت سٹارٹنگ میں پتہ ہوتا تو وہ اسی دن وہ بچے جو ہیں اس بندے کو کہتے ہیں کہ نہیں جہاں سے اٹھا کے لائے اور سم ہاؤ بے شک ادھر چھوڑاؤ، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا. ان چیزوں کا دھیان رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پبلک سروس میسیج کہ سردیاں آ گئی ہیں، کائنڈلی تھوڑی سی محنت کی جایا کریں. گاڑی کو ذرا ٹھوک بجا لیا کریں نکالنے سے پہلے. ان کے نیچے کہیں نہ کہیں یہ بیٹھ جاتے ہیں آ کر اور بلا وجہ میں مارے جاتے ہیں. تو آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز ان کو ہرٹ بھی مت کریں. اتنی سی محنت کہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ کوئی ایک جاندار تو نہیں نیچے آ رہا ہے، اس سے کوئی زیادہ آپ کا وقت نہیں نکلے گا، آپ کا قیمتی وقت بھی ضائع نہیں جائے گا. اور سیکنڈ چیز وہی بات کہ لیٹ سپوز کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جانوروں سے بہت محبت ہے، لیکن ہاں آپ کی مجبوری ہے جسٹ لائک مائنڈ کہ ٹھیک ہے میں رکھ نہیں سکتی کیونکہ میں بہت زیادہ میرا اسکیجول ٹائٹ ہو جاتا ہے، یا چلے میرا بھی فائنینس کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ میں بہت اس کی لائف ٹائم میڈیکل نہیں دیکھ سکتی ہے وٹ ایور. لیکن آپ جانوروں سے محبت کرتے ہیں تو اس کا اظہار کریں. کس طرح سے؟ جو آپ کے پاس ٹرے ہیں ان کو کم از کم کھانا ڈالیے، ٹھیک ہے، ان کو ہرٹ مت کیجیے. اگر کہیں وہ بیٹھے ہیں سکون سے تو زبردستی جا کر ان کو لاتیں پتھر مار کر ڈسٹرب نہ کریں، پھر وہ آپ کے پیچھے ڈیفینسو ہوں گے تو پھر آپ جو ہیں وہ غصے میں آئے گے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بات کرتے تھوڑا سا بھی لاؤڈ ہو جائے یا ہلکا سا بھی ہاتھ آپ کے گریبان پہ ڈالنے کی کوشش کرے، آپ ایک سیکنڈ میں ڈیفینسو ہو کر اس کو منہ کے لاتیں مارنے لگ جائیں گے کہ جی تم پہنچے کیسے. سیم از دا کیس کہ جب آپ بار بار وہ دیکھتے ہیں جانور کہ بھی یہ ہیومن اسپیشی ہر دفعہ ہمارے پاس آتا ہے اگریسو موڈ کے اندر، تو وہ بھی ڈیفینسو ہو کر بیٹھتے ہیں، پھر آپ اس کو پاگل قرار دے کر پھر آپ اس کو موت کی سزا بھی دے دیتے ہیں. تو یہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہے. باقی بہت کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں، اس پر ہم بات نہیں کریں گے. آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کولیکٹیولی سوچیں تو ان کمیونٹیز کے ساتھ مل کر اگر ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی جاتی ہے تو اس کا حل مارنے کے علاوہ بھی ہے. ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی محنت اور برداشت چاہیے، لیکن ہمارے ہاں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم وہ می اینڈ می الون قبلہ خان کی طرح ہونا چاہتے ہیں کہ ہم ارد گرد کے سارے ایکو سسٹم ختم کر دیں، صرف ہم رہیں اور ہماری مرضی پر ہر جاندار جو ہے وہ سانس پی لے.
سوری یہ ہمارا بہت ہارش رویہ ہے جس کو میں بہت جگہوں پر نوٹ کرتی ہوں، اس لیے میں اسی طرح سے بات کر رہی ہوں. ان کی طرف سوچنا شروع کریں. خود سوچیں گے تو اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سکھائیں. اور میں بار بار کہتی ہوں، میری پچھلی بھی ویڈیوز آپ دیکھ لیجیے کہ کھانے میں فی الحال ضرورت نہیں ہے کہ ان کو یہ نہ جائے یا یہ نہ جائے. آپ مت بہت پیسے خرچ کیجیے، آپ ان کا فوڈ مت لیں. وٹ ایور جو کھانے کو ہے، جو چیز آپ نے کوڑے میں پھینکنی ہے وہ آپ ان کو ڈال دیں. جب یہ اتنے دن بھوکے ہوتے ہیں تو یہ پتھر کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی جگہ اگر یہ بیچارے آپ کا بسا ہوا کھانا بھی کھا جائیں گے نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کم از کم ان کے پیٹ میں اس ٹائم پہ کھانا چلا جائے گا. آپ کے سائڈ پر کوئی پلاٹ خالی ہے، کوئی کارنر خالی ہے، سارا کا سارا کمپوسٹ ٹائپ چیز ایک میں رکھیں اور رات کو جا کر کارنر میں بس ڈال کے آ جائیں. آپ اندھیرے میں ڈالیں کہ ان کو نظر نہ آئے کہ کسی نے ڈالا ہے کہ چلو آپ کے پیچھے جائیں. ٹھیک ہے، بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا بھی کہ اگر آپ ڈیلی سامنے کرو پھر وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہی آتے رہتے ہیں، پھر وہ آپ کے گیٹ پر جا کر چپک جاتے ہیں اور آپ کو نہیں پسند یا کوئی وجہ ہے. ہاں کیونکہ جانور ہے، کسی ٹائم بھی اگریسو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کی طرح عقل نہیں ہوتی تو، لیکن ہم اس میں بھی قصور اس کا نکالتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے بھی بہت پوائنٹ ہو سکتے ہیں. اگین بار بار مقصد کہ یہ پلانٹ صرف ہمارا نہیں ہے، اس پر ہر اسپیشی جو ہے اس کا اتنا ہی حق ہے جو اس پلانٹ پہ پیدا ہوئی ہے، اس پلانٹ پہ ایوالو ہوئی ہے، یہ جیسے بھی چلی ہے. تو آپ نے اس کو اتنا سا حق دینا ہے. اگر آپ اس سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں تو یہ ذاتی ہے کہ آپ اسے بلا وجہ ہرٹ بھی کرتے رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تو ہماری جرنل ہیں، ہماری ایجوکیشن میں، پریکٹیکل ایجوکیشن میں، پریکٹیکل لائف میں سوچنے کی ہے، جو ہمیں بچوں کو بھی شروع سے ہی سکھانی چاہیے. تو کائنڈلی اس پر عمل کیا کریں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اور اگین سوچ سمجھ کے پیٹ لیں، اور پیٹس میں کوشش کریں کہ جو جانور خود پیٹ بننا چاہتے ہیں، جن میں یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے، وہ آپ کے دوست بنیں گے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ان کو پیٹ بنائیں. جو آزاد رہنے والے لوگ ہیں، جانور ہیں یا پرندے ہیں، ان کو آپ پیٹ مت بنائیے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ شیر کو ہم اپنا پیٹ نہیں بنا سکتے، وجہ یہ ہے. اسی طرح پرندہ بیچارہ آزاد رہنا چاہتا ہے، اس کو مت بنائیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کون پیٹ بننا چاہتا ہے، اس کو لے کر آئیں. اور کوشش کریں کہ شیلٹر سے لیں، کیونکہ اگر آپ لے رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ اس کی ہر چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں، اس کی صحت کے لیے کام کریں. اور اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو کم از کم جو تھوڑے بہت پیسوں سے آپ اگر ان کو کھانا ڈالتے ہیں، ان کے جو شیلٹرز بنے ہیں وہاں پر آپ کچھ گیجٹس دے دیں، ادویات دے دیں. ان کے لیے جتنا ہو سکتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. انسانوں کے لیے بھی سب ایک دوسرے کے لیے بہت کریں. اگر ہم 12 ماہ میں ہر ماہ انسانوں کی مدد کے لیے کچھ نکال سکتے ہیں تو ایک دفعہ 1 ماہ میں یا 2 ماہ کا ہم جو ہے اگر ان کو دے دیں گے تو ان سے بھی آپ کو دعائیں ہی ملیں گی، اور ان کے لیے بھی کام ہم ہی کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو وہ ترقی کی حدود اور شعور کی حدود ہیں ان کو بھی ہم انسان جو ہے نا وہی چھو رہے ہیں، وہ نہیں چھو رہے. تو اگر وہ ہم پر ڈپینڈنٹ ہیں تو ہم نے ان کے اوپر ڈومیننٹ نہیں ہونا اور ہم نے ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کرنا. میں بار بار کہتی ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس پلانٹ ارتھ پہ ہیں تو فرسٹ آف آل تھنک اباؤٹ یور سیلف ایز ارتھ لنک. ٹھیک ہے، آپ یہاں پر اسی طرح ایک اسپیشی ہیں یا اسی طرح ایک جاندار ہیں جیسے باقی ہیں. تو اگر آپ اپنے بچاؤ، اپنی سیفٹی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں تو ان کا بھی اتنا رائٹ ہے اور وہ آپ نے دینا ہے. تو اس طرح کا رائٹ دیں، ان کو بلا وجہ ہرٹ مت کریں. گاڑیاں چلاتے ہوئے تھوڑا سا دھیان رکھیں، اور اگر کسی وجہ سے وہ ہرٹ ہو گیا ہے آپ سے تو خدارہ اس کو اٹھا کر کسی ویٹ کے پاس لے جائیں. کوئی قیامت نہیں آتی، اور جس قدر گندگی اور ہمارے درمیان ہے اس کے حساب سے اس کے جراثیم بھی آپ پر کچھ نہیں کریں گے. آپ کچھ بھی لیتے ہیں ان کو وہاں پر چھوڑ دیں تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ، کہ اگر وہ ہرٹ ہے تو وہ تکلیف میں جب رو رہا ہے تو اس کے پاس کوئی نہیں ہے اس ٹائم. تو ان چیزوں کا دھیان رکھنے سے ہم شاید بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. کچھ برا نہیں ہوگا، کوئی ہمارا اتنا قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، اور کچھ ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ شان کے خلاف نہیں جائے گا. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کائنڈلی ہیومن صرف بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں کوئی فخر نہیں ہے. ہیومن سے پہلے آپ کو ہیومین بننا ہے، اور ہیومین جو ہے میرا خیال ہے کہ میں انسانوں سے زیادہ آپ کو جانور نظر آئیں گے. ان کو آلریڈی بہت سی چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ آپ کی کیئر بھی کرتے ہیں، وہ آپ کے رستوں میں بھی نہیں آنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ آپ کے لیے کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ یو.
سو پہلے ہیومین بنیں، پھر ہیومن بنیں اور کام کیجیے. آئی ہوپ کہ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. سردیاں آ رہی ہیں، کھانا کائنڈلی بس جو آپ نے کوڑے میں پھینکنا ہے، کسی کے بھی قابل نہیں کھانے کو، وہ آپ کوڑے میں پھینکنے کے بجائے ان کو کھلا دیا کریں. تو ہماری جیب پر بوجھ نہیں پڑے گا، لیکن ان کے پیٹ میں کچھ چلا جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے کسی اور میسج کے ساتھ.